بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت عظیم نصیحت والی حدیث مبارکہ سننے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ یہ نصیحت ایسی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کر لیں تو نہ صرف ہمارے گھر بلکہ ہمارا پورا معاشرہ سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6116 کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے بار بار سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ یہی ارشاد فرماتے رہے، غصہ نہ کیا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنی مختصر مگر کمال کی نصیحت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کئی بار ایسے صورتحال سے گزرتا ہے جہاں غصہ آتا ہے۔ بعض اوقات یہ غصہ ہمارے رشتے توڑ دیتا ہے، دوستی ختم کر دیتا ہے، دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ خاندان بکھر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اصل بیماری کی جڑ سے خبردار کر دیا، کیونکہ غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ انسان صحیح اور غلط کی پہچان کھو بیٹھتا ہے، وہ الفاظ کہہ دیتا ہے یا ایسے کام کر بیٹھتا ہے جن پر بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں غصہ کنٹرول کرنے کے بہترین طریقے بھی سکھائے ہیں۔ جب بھی غصہ آئے تو فوراً کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، یہ خاموشی جھگڑے کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ آگ کے شعلے ہیں اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، لہٰذا جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس سے غصے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ سوچئے، اگر ہم غصے میں اپنی زبان کو روک لیں تو کتنی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کتنے گھر بچ جائیں گے، کتنے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس شخص کو یہی نصیحت فرمائی، غصہ نہ کیا کرو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد کریں گے اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، اصل بہادر وہ نہیں جو کشتی میں اپنے حریف کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔